ضیاء الحق صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر. آپ اسلام آباد آئے ہیں, ویلکم ٹو اسلام آباد. اچھا واپس چلتے ہیں, اب سارے کا سارا جو انحصار ہے وہ کے پی کا جو چیپٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر ہے کہ جو مزاحمت کرنی ہے وہ وہاں سے ہونی ہے. علی مین گڈا پور صاحب نے کوئی 1.5 سال ضائع کیا, وہ آتے تھے پھر دائیں بائیں آگے پیچھے پہاڑوں سے نکل جاتے تھے, اور حسن ہمیں بتایا کرتے تھے بھیا وہ چائے بھی پینے جاتے ہیں, پیسٹریاں بھی کھاتے ہیں, اس کے بعد آرام سے چلے جاتے ہیں. اب اگر میں آپ سے یہی جاننا چاہوں, سہیل افریدی سے جو امیدیں ہیں کیا اس کے اوپر وہ پورا اتریں گے؟ کس طرح کی وہ جو انتظامی سطح کے اوپر پارٹی کے اندر وہ لوگوں کو کچھ مطلب کہ ایکٹیویٹ کر رہے ہیں کہ جی نہیں اگر موقع آیا تو ہمیں پھر بھرپور احتجاج کرنا؟ خبر بھائی ابھی آپ بات کر رہے تھے نا یہ مذاکرات کے حوالے سے, تو یہ جو مذاکرات کا دور ہے نا یہ دوسرا ہے. اس سے پہلے علی امین, بیرسٹر سیف اور بیرسٹر غور وہ کرتے تھے مذاکرات کے لیے, اور انہوں نے کافی جو ہے نا اس حوالے سے اپنی سرگرمیاں بھی دکھائی تھی. ایون کہ چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہیں تو ان کے ساتھ بھی کافی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, اور وہ باقاعدہ اس کا اظہار بھی کرتے رہے, اور اس میں باتیں بھی انہوں نے کی ہیں کہ بیرسٹر غور کی ملاقات بھی ہوئی تھی. تو وہ جب ملاقاتیں کوئی کامیاب نہیں ہوئی تو پھر ابھی جو ہے نا وہ اچکزئی کو تو انہوں نے دے دیا. لیکن خیبر پختونخوا میں یہ تھا کہ جب سہیل افریدی چیف منسٹر بن رہے تھے تو ایک وہاں پر یہاں پر وفاقی حکومت کی جانب سے ایک امپریشن یہ کریٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ لشکر لے کر آئیں گے, اور لشکر یہاں پر جو اسلام آباد میں نہ صرف پڑاؤ ڈالے گا بلکہ یہاں پہ جو ہے تو حملہ آور بھی ہوگا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ نومبر کے بارے میں تھا کہ 26 نومبر کو وہ لے کر آئے گا, لیکن وہ نہیں آیا. ابھی تک وہ صرف پشاور اور کوہاٹ میں ہی جلسے کر رہے ہیں, اور اس طرح جنوبی اضلاع میں مختلف علاقوں میں گھوم رہے ہیں, ملاقات کے لیے اکیلے آتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. ملاقاتیں, لیکن 10 مرتبہ آ چکے ہیں اور ان کو ملاقات نہیں ہو سکی ہے. تو وہ تو اپنا گلے شکوے جو ہے تو لوگوں میں وہاں پر ان کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن میں ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی ایک فیلنگ یہی ہے کہ جو پنجاب ہے وہ پی ٹی آئی کا, تو اب اس کو بھی ایک لیڈ رول لینا چاہیے. خیبر پختونخوا کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر مرتبہ آتے ہیں تو صرف خیبر پختونخوا کے لوگ آتے ہیں, تو پھر صرف پی ٹی آئی پہ یہ ایک لیبل لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو والے کہتے ہیں حکومت تھوڑے کول نے, تسی حکومت کر رہے ہو, اپنا مزے میں بیٹھے ہوئے ہو. آپ بیچارے پنجاب والے کہتے ہیں سامنے ماری بڑی پینی چوئی صاحب دس رہے ہیں پنجاب والے اس لیے نکل رہے, تو اس لیے سارا وہ آپ کی طرف پنجاب سے بھاگ کے ادھر چلے جاتے ہیں. لیکن وہ لے کر بھی آئے ہیں نا, کافی لوگوں کو لے کر آئے, لیکن وہ اس میں کامیابی نہیں مل سکی نا ان کو. تو ابھی بھی جو ہے تو سہیل افریدی بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ بہت طریقے کے ساتھ چل رہا ہے, اور جو اچکزئی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری سونپی گئی ہے تو وہ نہیں اچکزئی صاحب کو ہی دیکھ رہے ہیں اور کہ وہ جو ہے تو اس معاملے کو آگے بڑھائے. اسی لیے جو ہے نا اچکزئی صاحب جو ہے تو بیانات بھی دے رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کے اندر تو یہ فیلنگ ہے, اور دوسرا یہ پی ٹی آئی ہمیشہ وہاں پر اب یہ فیلنگ ہے کہ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے. اسٹرگل کافی ہو گئی ہے, اب مذاکرات کے ذریعے کوئی راستہ نکالنا چاہیے. اور اب یہ دیکھ رہے ہیں صرف ان کا کیا ڈیمانڈ رہ گئی ہے, کہ ڈیمانڈ رہ گئی ہے کہ سہیل افریدی کی جو ہے تو بانی چیئرمین سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جائے, اور دوسری یہ ہے کہ ان کو جو ہے تو جو مقدمات ہیں ان کی سنوائی ہو. اس حد تک آپ نے کافی کامنٹ کر لیا, سوال کر لیں. ضیاء الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کچھ جاننا چاہتے ہیں کے پی کی پالیٹکس اور وہاں کے گورننس کے ایشوز کے بارے میں. میں چاہ رہا ہوں جی, وہ پبلک ہیلتھ ٹانک میں پتہ لگا کہ ایک چوکیدار صاحب ہیں, ان کو جناب وہ آپریٹر ہیں, چوکیدار ہیں, ان کو ایگزیکٹو انجینئر نے سب انجینئر کا چارج دے دیا ہے. مطلب ایسے ایسے جو ہے نا وہ کارنامے وہاں پر انجام دے رہے ہیں جو حکومت میں, جو ان کی گورنمنٹ ہے سہیل افریدی صاحب کی. یہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے تحت چوکیدار صاحب جو ہے وہ ناظرین کام کر رہے ہیں. یہ ہم دکھا رہے ہیں ایک جو آرڈر ہوا ہے, ایک ایکٹنگ چارج دیا گیا ہے انجینئر صاحب نے بقول یہ خبر. آپ نے کچھ چیک کیا یہ نوٹیفیکیشن, کیونکہ آج کل نوٹیفیکیشن آپ کو یہ سوشل میڈیا پہ تو گردش کر رہا ہے, لیکن اس کی اتھینٹسٹی ابھی چیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں لیکن یہ ہے کہ سروے کے مطابق جو ہے جو ریسنٹ سروے ہے تو خیبر پختونخوا میں جو کرپشن کا لیول ہے وہ کم ہوا ہے, اور چیف منسٹر بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ گورننس کے ایشو پہ اور کرپشن کے ایشو پہ زیرو ٹالرنس. مطلب تو اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ جو ہے تو اب یہ لیٹر جو آیا ہے, اور یہ لیٹر جو پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے اس کا کام ہوتا ہے کہ یہ ٹیوب ویل کی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے یہ سارے معاملات. لیکن اگر ایسا یہ ہوا ہے یہ تو یہ بڑی سیریس ارریگولرٹی ہے. یہ یقیناً بات ہے, ابھی تک اس کو صوبائی حکومت کی جانب سے کوئی وضاحت بھی نہیں آئی ہے. صاحب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کرپشن کم ہوئی ہے, یعنی علی امین کے دور میں کرپشن زیادہ تھی اور سہیل افریدی کے دور میں کم آئی ہے, یا محمود خان کے دور میں زیادہ تھی جو بھی کم ہوئی ہے؟ یہ تو میں ملک سروے کی بات کر رہا ہوں. نہیں ویسے میں کے پی کی بات کر رہا ہوں. علی امینی کے دور کی بات. اچھا علی امین کے دور میں کم تھی. چودھری صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں. پوچھنے دو نا. نہیں وہ ایک منٹ دے دیں. میں تو ایک سروے کی بات. محمود خان کے دور میں زیادہ کرپشن ہوئی ہے.
پرویز کھٹک کا جو میرے سامنے جو سروے ہے، آپ سن لو نا یار، میرے سامنے جو سروے ہے تو ہم تو سروے کی بنیاد پہ بات کریں گے نا۔ چودھری غلام حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب مفاہمت ہوگی یا مزاحمت ہوگی؟ آپ کی رائے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے، پارٹی کی طرف جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف یا تحریک؟ 100% مزاحمت ہوگی، جاؤ لکھ لو جہاں لکھنا ہے، اور کامیاب ہوگی۔ اچھا ضیاء صاحب موجود ہیں، ان سے سوال کر لیں کچھ کے پی کی پالیٹکس کے حوالے سے۔ کیا کر لیں؟ تو ضیاء صاحب تو یہ ان کو نہیں پتا کہ سارا پنجاب امڈ آیا تھا، ابھی علی امین وہاں تھا وزیر اعلیٰ، وہاں کے پی میں سے لوگ نہیں نکلے تھے، سارے پنجاب سے ہزاروں لاکھوں لوگ گئے تھے۔ میں جب واپس وہاں سے پشاور سے اسلام آباد آ رہا تھا، کوئی سڑک کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جدھر پنجاب کے قافلے واپس نہیں آ رہے تھے۔ پتہ نہیں آپ کو کس بندے نے یہ کہہ دیا ہے، عبد القادر صاحب آپ کے جناب، وہ بھائی کوئی کال جس دن دیں گے، جس دن ان کو ضرورت ہوگی وہ کر لیں گے۔ یہ ٹوکن شوکن سے اب کچھ نہیں ہوتا، اور نہ کوئی مزاحمت کے بغیر ان کی سنی اور سنوائی ہونی ہے، کیونکہ اب فورم ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ کل ہم محمد زبیر صاحب سے بات کر رہے تھے جو ٹی ٹی اے پی کے رہنما ہے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ مذاکرات کے چانسز کم ہیں۔ اچھا یہ جو سوال پوچھ رہے تھے نا حسن ایوب صاحب آپ سے کہ گورننس کے اوپر، اگر میں آپ سے یہ عام فہم میں پوچھنا چاہوں گا، گورننس کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں بینگ پشاور کے اندر، آپ ہمارے بیئر چیف ہیں، علی مین گنڈا پور کی جو گورننس ہے اس کے اوپر کیا پرسپشن تھی عوام کے اندر، یا آپ لوگوں کی کیا رائے تھی؟ اور محمد سہیل افریدی ظاہر ہے ان کو بھی اب چند مہینے ہو گئے، ان کی گورننس کے اوپر آپ کی کیا رائے؟ علی امین کے وقت میں یہ تھا کہ گورننس جو ہے وہ کام کو نکال رہے تھے، ابھی سہیل افریدی جو ہے وہ گورننس کے معاملے میں بہت سنبھل کر چل رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے مطلب وہ لوگوں سے بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ جیسے دیکھیں امریکن سے علی امین نے بھی ملاقات کی تھی، اب سہیل افریدی نے بھی ملاقات کی ہے اور مائنز کے ایشو پہ، اور اسی طریقے سے سعودی بھی آ رہے ہیں وہاں پر۔ تو جو کام علی امین نے چھوڑے ہوئے تھے، اب سہیل افریدی ان کاموں کو آگے لے کر چل رہا ہے۔ ایشوز تو بہت ہیں، ایشوز وہاں پر آتے رہتے ہیں، لوگوں پہ نکتے چینی بھی ہوتی رہتی ہے، اور گورننس کے ایشو پہ والے سے جو ہے تو علی امین نے خود اپنی کابینہ سے وزراء کو جو ہے تو فارغ کیا تھا، لیکن اور مطلب وہ انہوں نے ثابت کیا تھا کہ اس میں گورننس کے ایشو تھے تبھی تو مسئلہ ہو رہا تھا، لیکن ابھی سہیل افریدی نے جو وزراء رکھے ہوئے ہیں تو وہ علی امین ہی کی کیبنٹ کے وزراء کو رکھا ہوا ہے، تو ان کو آگے لے کر چل رہے ہیں، تو تسلسل ہے اس کا۔ اچھا آج شہر نیلے اور دہلی ہیں۔ اچھا آج شہر اقتدار کے اندر موجود تھے آپ، کوئی انتہا ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں کچھ ذرائع سے آپ کی، کیا پرسپشن مل رہی ہے کہ وہ جو گورنر راز کے حوالے سے باتیں چل رہی تھی، یا یہ جو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے وفاق اور کے پی کا، اس کے اندر کوئی کمی آنے کی امید ہے؟ کیا خبر ہے آپ کے پاس اس حوالے سے؟ میں حسن امید بھائی کی جو ہے نا بات کو تائید کروں گا کہ لگتا ہے کہ وفاقی حکومت یہ چاہتی ہے کہ کے پی گورنمنٹ گورنرز کے ایشوز پہ توجہ دے، گورنرز کو بہتر کرے، اور پھر وفاقی حکومت بھی کوآپریشن کر کے تو جو صوبائی حکومت کی گریونسز ہیں اس کو کم کرے، تاکہ وہاں کے لوگوں کے جو مشکلات ہیں، چاہے وہ ہیلتھ کے مشکلات ہیں، چاہے ایجوکیشن کے مشکلات ہیں، چاہے NFC کی ایشوز ہیں یا نیٹ ہائیڈل کے ایشوز ہیں، تو ان کو حل کیا جا سکے اور خیبر پختونخوا کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ یہ ایک فیلنگ میں نے محسوس کی، اور گورنر راج کے حوالے سے یہی فیلنگ ہے کہ ابھی تک تو مجھے کوئی اس سے محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں لگے گا لیکن وادی تیرہ میں سنا ہے کہ آپریشن کے لیے وہ جو عمائدین تھے ان میں اتفاق ہو گیا سیکورٹی فورسز کے درمیان، از اٹ کریکٹ؟ جی، اس حوالے سے جو آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوئی تھی نا جی اسمبلی کی سطح پہ، تو اس میں بھی ایک نقطہ یہی تھا کہ اگر عمائدین اجازت دیتے ہیں تو جہاں پر جو لیڈران ہیں بالکل، تو تیرہ سے متعلق اتفاق ہو گیا نا۔ ضیاء الحق صاحب بہت شکریہ وقت